ہم نے اکثر سنا ہے کہ جب پرانے درختوں کے قریب جایا جائے تو تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی الٹی سیدھی یا اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہمارے لیے کافی نیگیٹو ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈوڈ ہارر اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہارر اسٹوریز، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی ہارر اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر اسٹوری ہے شیئر کرنے کے لیے تو آپ ایدر واٹس ایپ یا پھر جی میل کے تھرو اپنی اسٹوریز لکھ کر شیئر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے درختوں کے اندر جنات کا گھر نہیں بلکہ پورا کا پورا خاندان آباد ہوتا ہے۔ اب اس بات میں حقیقت کتنی ہے کتنی نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے جو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، چاہے وہ دادی جان سے سنی ہو یا پھر کسی اور سے سنی ہو، لیکن ایسا سن ضرور رکھا ہے۔ آج کی پہلی کہانی ہمارے پاس لاہور گلشن راوی کے متعلق ہے، جہاں پر ایک گھر ہوا کرتا تھا اور وہ گھر کافی پراسرار مانا جاتا تھا، کیونکہ اس گھر سے جڑے کچھ ایسے پراسرار واقعات تھے جو کہ ہمارے ایک لسنر نے ایکسپیرینس کیے تھے۔ وہ کیا واقعات تھے، ان کے ساتھ کیا پیش آیا، جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اپنے دل تھام کے رکھیے، کمرے کی لائٹس آف کر دیجیے اور سنیکس ریڈی رکھیے، بڑھتے ہیں پہلی کہانی کی طرف۔ میرا نام ایاز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کا شو مجھے بہت پسند ہے اور میں کافی دیر تک سنتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے تب سے جانتا ہوں جب اس چینل کا نام دی گرافیکل ڈوڈ ہوا کرتا تھا۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ 2010 میں لاہور گلشن راوی میں پیش آیا۔ اس وقت میری عمر 10 برس تھی۔ میں اور میری فیملی اپنے چچا کے ہاں شادی کی تقریب کے موقع پر لاہور آئے تھے۔ جس گھر میں میرے چچا کی شادی تھی وہ کافی بڑا گھر تھا، جہاں میرے چچا، پھپھو اور میری دادی وغیرہ رہا کرتی تھی۔ اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک اور بڑا گھر ہوا کرتا تھا، جس کا پچھلا صحن چچا کے گھر کے ساتھ لگتا تھا، اور اس صحن کے اندر ایک بہت بڑا گھنا جامن کا درخت تھا۔ اب کیونکہ اس درخت پر جامن اگا کرتے تھے تو ہم سب بچوں کا ایک فیوریٹ کھیل تھا اور ایکٹیویٹی تھی کہ ہم اس درخت پر سے جامن توڑتے تھے اور خوب کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک تعجب کی بات یہ تھی کہ جب بھی ہم اس درخت کے پاس جاتے تھے تو بہت سارے کوے شور مچانا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس گھر میں ایک تو درخت تھا اور اس درخت کے علاوہ ایک بوڑھی عورت بھی رہا کرتی تھی۔ ہم سبھی کو وہ عورت بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب بھی چاہے خاموشی سے یا کسی بھی طرح سے درخت کے پاس جائیں تو اس عورت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم اس درخت کے پاس ہیں اور وہاں سے جامن توڑ رہے ہیں، اور پھر وہ عورت ہم سے غصہ کیا کرتی تھی کہ ہم اس درخت کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اکثر ہم دیکھتے تھے کہ وہ عورت خود سے باتیں کرتی تھی اور اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود اکیلی رہتی تھی۔ وہاں گھر کی ایک سائڈ پر بہت سارا کچرا اور گندا سامان پڑا رہتا تھا، جہاں سے ہمیں ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ایک اسکول لگا ہو اور اسکول میں بہت سارے بچوں کا شور سنائی دے رہا ہو، جبکہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور تو اور وہاں پر 2 بلیاں تھیں جو اس عورت نے پال رکھی تھی۔ ایک بلی کی دم نہیں تھی اور دوسری بلی کی ایک آنکھ یلو تھی اور دوسری بلو تھی، جو زیادہ تر اس درخت کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ ایک شام میں اور میرا بڑا بھائی اسی درخت سے جامن توڑ رہے تھے کہ ہم نے درخت کے پاس اچانک ایک آدمی کو دیکھا۔ بظاہر اس آدمی کے بال سفید تھے اور اس کی شخصیت کافی بزرگ نمایاں ہو رہی تھی۔ میرا نام لے کر کے ایاز، وہ دیکھو وہ کون ہے۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہی تھے اس آدمی کو کہ اس آدمی نے ہماری طرف مڑ کر اوپر ہمیں دیکھا اور پھر آگے کو چل دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک دیوار کے پیچھے چلا گیا، اور ابھی ہم اسے دیکھ ہی رہی تھے کہ وہ اس دیوار کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ وہ دیوار تقریباً 9 انچ کی تھی، جہاں سے اس کا غائب ہونا حیرت کی بات تھی۔ میں اور میرا بڑا بھائی بہت دیر تک اسے ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے کہ آخر وہ گیا کہاں ہے۔ جس چھت پر ہم کھڑے تھے اس درخت کے پاس، وہاں سے اس عورت کا گھر صاف اور سارا کا سارا نظر آتا ہے، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ آدمی غائب کیسے ہو گیا۔ میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ سب کیا تھا اور وہ انسان آخر غائب کیسے ہو سکتا ہے۔ آیا وہ کوئی انسان ہی تھا یا پھر کچھ اور؟ اگر وہ وہم ہوتا تو صرف مجھے ہوتا۔ ہم دونوں بھائیوں کو ایک ہی ٹائم میں وہ آدمی دکھائی دیا، اور پھر اچانک اس کا یوں غائب ہونا بھی۔
امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ سچ پر مبنی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بری آفت اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے ایسے سچ پر مبنی واقعات ہیں جو میں آپ سے پھر شیئر کروں گا۔ میرا نام ہیرا ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ یہ کہانی جو میں آج آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں یہ میرے آبائی گھر کی ہے، وہ گھر جو کہ عرصہ دراز پہلے ہانٹیڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب میں 8 برس کی تھی اور ہم اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ میرا کمرہ پہلے فلور پر تھا اور اسی فلور پر ایک سٹور روم بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ہم سب کزنز مل کر چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں اور میرا ایک اور کزن جا کر اس سٹور روم میں چھپ گئے جو میرے کمرے کے ساتھ تھا۔ میرا کزن تھوڑی شروعات میں چھپا تھا جبکہ میں اس کمرے کے یعنی کہ سٹور روم کے آخر میں جا کر چھپ گئی۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، اور نہ صرف میرے پیچھے بلکہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگا شاید میرا وہی کزن ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہاں جا کر چھپ گیا تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی اس کے چھپنے کی لوکیشن کا اندازہ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے اسی کزن کو مخاطب کیا اور اسے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، اگر ہماری آواز باہر نکل گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سٹور روم میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بات اس تک پہنچائی ہی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز مجھے سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن وہ آواز بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب سی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ بول رہا ہے، لیکن کس زبان میں بول رہا ہے یہ سمجھ میں میری نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے اسی کزن کو جس کا میں ذکر کر رہی تھی اس کو مخاطب کرتے ہوئے اسے ڈانٹنے کے لیے مڑی، پر جو ہی میں مڑی اور جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا وہ آج بھی میں سوچتی ہوں تو خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ میں نے مڑ کر جس کو دیکھا تھا وہ میرا کزن نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ نہ تو کوئی جانور تھا نہ ہی کوئی انسان، بلکہ کچھ اور ہی تھا، جس کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ اس دنیا کی تو ضرور ہے، لیکن نہ تو یہ انسان ہے نہ ہی کوئی جانور۔ ہمارے گھر میں ایسی چیزوں کو ہوائی مخلوق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں تقریباً 30 منٹ تک اس سٹور روم میں رہی تھی، اور اس 30 منٹ کے اندر مجھے میرے سب کزنز ڈھونڈتے رہے تھے، لیکن بقول ان سب کے میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد تقریباً جب 30 منٹ گزر گئے تو وہ میرا کزن جس کا میں ذکر کر رہی تھی وہ مجھے ڈھونڈنے آیا۔ اس نے مجھے ڈھونڈا اور مجھے باہر لے گیا۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں تھی اور کسی کو ملی کیوں نہیں۔ وہ سب مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اب اس وقت مجھے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور مجھے وہ مخلوق دکھائی دی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ مجھے آج بھی یاد نہیں۔ اس وقت میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا، اور اس دن کے بعد سے روز رات کو مجھے کبھی ایک عورت دکھائی دیتی تھی جس کا نہ تو لباس کالا ہوتا تھا بلکہ اس کے بال لمبے اور اس کے پاؤں میں پائل ہوا کرتی تھی، یا پھر مجھے کبھی ایک بچہ دکھائی دیتا تھا جو کہ کرال کر رہا ہوتا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی بھی چھوٹا بچہ موجود نہیں تھا۔ اور تو اور پھر مجھے ایک اور مخلوق بھی دکھائی دیتی تھی جو نہ تو انسان میں شمار ہوتی تھی نہ ہی جانور میں شمار ہوتی تھی۔ میں آج بھی وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتی کہ جن کا استعمال کرتے ہوئے میں اس مخلوق کا حلیہ بیان کر سکوں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے عجیب عجیب سے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان سب صورتحال کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو اس سب کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تقریباً 12 سال گزر گئے، جس کے بعد آخرکار ہم نے اس گھر کو چینج کر لیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اب جب ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو اس وقت میرا یہ گمان تھا کہ شاید اب یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو صورتحال میرے ساتھ اس پرانے گھر میں پیش آتی رہی تھی، پر میں کیا جانتی تھی کہ معاملات تو اب شاید اور بڑھ جائیں گے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میرے والدین اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسے احساس ہوا کہ جیسے میرے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور نہ صرف کھڑا ہے بلکہ مجھے بلا رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ اب اس وقت میں تھوڑی نیند میں بھی تھی اور میں اپنے پاپا کو اپنے سامنے کھڑی دیکھ بھی رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، اب یہاں پر ہے، اچانک کیوں کھڑے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے، کہ یکدم وہ جس کو میں اپنے بابا سمجھ رہی تھی
اس قدر خوفناک آواز میں ہنسنا شروع ہو گیا کہ وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی گئی اور میں خوف اور سکتے میں جاتی گئی، اور اس کے بعد جو میرا احساس تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ یہ میرے بابا نہیں بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ اب صورتحال یہاں تک محدود نہیں تھی۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم جب اس مخلوق نے ہنسنا شروع کیا تھا، سب سے پہلے تو میں نے اسے اپنے بابا کے حلیے میں دیکھا تھا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے آپ کو میرے کزن اور پھر ایک انکل کے روپ میں بدل لیا، اور وہ تینوں روپ بدلتے ہوئے میرے سامنے اس کمرے میں چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوڑ کر اپنے والدین کے کمرے میں جاتی، میرا سب سے پہلا انٹروزیو تھاٹ یہی تھا کہ میں چیخوں چلاؤں تاکہ میرے گھر والوں تک میری آواز پہنچے اور کوئی میری مدد کر سکے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ جو چیخو پکار میں کر رہی تھی وہ صرف مجھ تک ہی محدود تھی، میرے علاوہ اور کوئی بھی میری چیخو پکار کو نہیں سن پا رہا تھا۔ پھر آخرکار میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور فوراً بھاگتے ہوئے اپنے والدین کے کمرے تک جا پہنچی، جہاں پہنچ کر میں نے ابھی ان کے دروازے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا کہ مجھے اندر سے میری والدہ کی آواز آئی جو پوچھ رہی تھی کہ کون ہے باہر، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ میں نے ابھی دروازے کو چھوا تک نہیں ہے تو میری والدہ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ کمرے کے باہر کوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا جو پچھلے 12 سال میں میرے ساتھ پرانے گھر میں ہوتا رہا اور جو اس گھر میں ہونے کے بعد تک میرے ساتھ معاملات پیش آتے رہے۔ سب کچھ میں نے آخرکار اپنے والدین کو بتا دیا، اور وہ سب معاملات سن کے میرے والدین کافی غور و فکر میں چلے گئے تھے۔ وہ رات نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے والدین کے لیے بھی کافی خوفناک تھی۔ پھر اس کے بعد روز رات کو جب سب سو جایا کرتے تھے تو مجھے میرے والدین کی آپسی گفتگو کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دونوں ابھی تک جاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سو رہے ہوتے تھے۔ مجھے جو بھی عجیب و غریب خواب آتا تھا وہ زیادہ تر سچ ہو جاتا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں۔ لیکن الحمدللہ ایک بات کی میں ہمیشہ سے شکر گزار رہی ہوں کہ مجھے آج تک کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ یقیناً اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلی جاتی ہوں۔ اور جب سے میں نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ شروع کی ہے، میرے ساتھ یہ معاملات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں۔ یقیناً اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لے تو پھر کسی پیر، کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے شرک اور جادو سے محفوظ رکھیں۔ عام طور پر جرمنی میں شام 6 بجے کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید رات کے 3 بج گئے ہیں جبکہ وقت صرف 6-7 بجے کا ہوتا ہے۔ میں عام طور پر دن کے وقت خریداری کے لیے جاتا ہوں، لیکن اس دن ویکنڈ تھا اور میں نے اپنے گھر میں کچھ پکانا تھا تو مجھے گروسری کرنی تھی، اور رات کے تقریباً 8-9 بج رہے تھے۔ جب میں باہر نکلا گروسری کے لیے تو اس وقت سڑکوں پر کوئی بھی نہیں تھا، ساری کی ساری سڑکیں سنسان تھیں۔ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ایک بازار نما جگہ ہے، میں عام طور پر وہیں خریداری کے لیے جاتا ہوں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جیسے پاکستان میں ہمیں عام طور پر جانور جیسے کتے اور بلیاں سڑکوں پر دکھائی دیتی ہیں، جرمنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جانور باہر ہوتا ہے تو اس کا مالک بھی لازمی اس کے ساتھ ہوتا ہے، ادروائز کوئی اسٹرے ڈاگ یا اسٹرے کیٹ آپ کو گلیوں یا سڑکوں پر دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اس شام کو جب میں اپنی گروسری کر کے واپس آ رہا تھا تو جس گلی سے میرا گزر ہو رہا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ اس گلی میں روشنی زیادہ نہیں تھی اور اندھیرا تھا، اور وہاں پر ایک کالی بلی جیسا کچھ وجود تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو شروع میں مجھے یہی خیال آیا کہ یہ کوئی کالی بلی ہو سکتی ہے، لیکن پھر مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ بلی گلی میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کی پالتو بلیاں یوں گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اور اگر نکل جائیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، لیکن اس بلی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جاتا رہا اور پھر میں نے اپنی توجہ اس بلی کی طرف کی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی تو آنکھیں ہی نہیں تھیں، نہ صرف آنکھیں بلکہ چہرہ اور ٹانگیں بھی نہیں تھیں۔ دور سے دیکھنے پر ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ ایک بلی کا وجود ہے، لیکن وہ بالکل بھی ہل نہیں رہی تھی۔ اس وقت وہ منظر دیکھ کر میں تھوڑا ڈر سا گیا تھا، لیکن آخرکار جب میں اس گلی سے نکل ہی رہا تھا
اور میں نے اسے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ اپنی جسامت میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک وہ بلی کے سائز سے میرے آدھے جسم کے برابر ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ میں آیت الکرسی پڑھوں اور اپنا دھیان اپنے گھر کی طرف کروں اور وہاں سے نکلتا بنوں، کیونکہ بلا وجہ ایسی مخلوقات کے ساتھ آپ کو چھیڑ چھاڑ یا پر ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کہانی میں آپ سب کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے میرے دوست سے ملی تھی۔ میرا دوست بنیادی طور پر بولیویا جنوبی امریکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ بولیویا میں ہوا کرتا تھا تو اس کا گھر عجیب پراسرار سی وائبس دیتا تھا، خاص طور پر اس کے اپنے کمرے میں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک رات وہ سو رہا تھا جب اسے کمرے میں ایک سیاہ سایہ نما جانور ملا جس کی آنکھیں سرخ معلوم ہو رہی تھیں، اور سرخ بھی اس طرح سے کہ جیسے اس کی آنکھوں میں شعلے اگل رہے ہیں، اور چہرے کی بات کی جائے تو اس کا چہرہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک بڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا اور وہ بغیر ٹانگوں کے ہوا میں لہرا رہا تھا، اور یہ سب کچھ میرا دوست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور وہاں سے باہر بھاگ گیا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو سکا اگلی صبح کہ یہ اس کا وہم تھا، خواب تھا یا پھر حقیقت تھی، تو اس لیے اس نے اسے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ ایک رات سو رہا تھا جب اسے بے چینی محسوس ہوئی اور اس کی آنکھ کھلی۔ اسے تب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہی مخلوق صوفے پر بیٹھی اسے خوفناک طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ ایسا میرے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا تو یقیناً یہ میرا وہم یا پھر میں خواب میں ہوں گا۔ اس نے جب خود کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ اسے کافی زوردار لگا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نہ تو وہم تھا اور نہ ہی خواب تھا بلکہ وہ حقیقت تھی، اور وہ مخلوق سامنے بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ یکدم کھڑی ہو گئی کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اپنے وجود میں بہت بڑی ہوتی جا رہی تھی جوں جوں وہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ میرا دوست فوراً چلایا اور اس کمرے سے بھاگ گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے آخرکار پھر وہ گھر اس دوسرے واقعے کے بعد چھوڑ ہی دیا اور کسی اور گھر میں شفٹ ہو گیا۔ دوبارہ اس کے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور تو اور وہ اب جرمنی میں ہوا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو you know what to do، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ the bell notification because you never know what's coming۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔